آخری دروازہ یہ بات آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی ہے، جب میں لاہور کے پرانے علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوا۔ مکان سستا تھا، بہت زیادہ سستا، اور میں اس وقت اتنا سوچنے کی حالت میں نہیں تھا کہ آخر اس قدر سستا کیوں ہے۔ مکان مالک نے صرف ایک بات کہی تھی: اوپر والی منزل پر مت جانا۔ میں نے ہنس کر پوچھا کیوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ پہلے ہفتے سب ٹھیک رہا، لیکن پھر رات کو آوازیں آنے لگیں، پہلے بہت دھیمی، جیسے کوئی فرش پر قدم رکھ رہا ہو، بالکل میرے سر کے اوپر سے۔ میں نے سوچا چوہے ہوں گے، لیکن چوہے اس طرح نہیں چلتے۔ یہ آوازیں ایک انسانی قدموں کی طرح تھیں، آہستہ، باقاعدہ، اور پھر وہ رک جاتی، بالکل میرے کمرے کے دروازے کے اوپر۔ ایک رات میں اٹھا، گھڑی میں ٹھیک 3 بج رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ قدموں کی آواز نیچے آ رہی ہے۔ سیڑھیاں، 1 2 3۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بستر پر جم گیا۔ آوازیں میرے دروازے تک آئیں اور رک گئیں۔ پھر ہلکی سی دستک۔ میں نے سانس روک لیا۔ دل کہہ رہا تھا دروازہ مت کھولو، لیکن ہاتھ اپنے آپ اٹھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، صرف سرد ہوا تھی، اور فرش پر گیلے پاؤں کے نشان سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے۔ اگلی صبح میں نے پڑوسیوں سے پوچھا۔ ایک بوڑھی عورت نے میری بات سنی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، بیٹا، اس گھر میں 5 سال پہلے اوپر والی منزل پر ایک عورت رہتی تھی۔ وہ اکیلی تھی۔ ایک رات وہ مر گئی، لیکن کسی کو 3 دن تک پتہ نہ چلا۔ جب دروازہ کھولا گیا، وہ نیچے کی طرف آنے کی کوشش میں سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ میں نے اسی دن وہ مکان چھوڑ دیا، لیکن جاتے جاتے میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اوپر والی منزل کی کھڑکی میں ایک سایہ تھا، کھڑا، مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس میں ہاتھ ہلایا۔ آج بھی رات کو جب ٹھیک 3 بجتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ آواز، وہ قدموں کی آواز، میرے نئے گھر میں بھی آتی ہے۔ شاید وہ ابھی تک وہ آخری دروازہ ڈھونڈ رہی ہے۔